زیارت مستحب اعمال کے لیے حکم ہے کہ اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کریں، تو آپ نے یہ زیارت بھی مولا کو ہدیہ کی ہے؟ بالکل، 2 رکعت نماز ہدیہ بھی امام کے درگاہ میں جو ہے وہ پیش کیے ہیں، تو انشاءاللہ مزید دعائیں بھی کریں گے، اور عملاً بھی جو ہے اصل چیز جو ہے وہ عملاً ہے. جب تک ہم عمل سے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی ہوں گے تو پھر باتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو ہر گزرتے دن جو ہے انشاءاللہ مظلومین کی حمایت بھی جاری رہے گا، اور امام کے لیے دعائیں اور پریکٹیکل اعمال سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ ہم امام کے سپاہی ہیں. مولا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اگر کسی کو بتانا چاہیں کہ امام زمان علیہ السلام کون ہے تو کیسے بتانا چاہیں؟ اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں. پہلے تو دلائل نقلی جو ہوتے ہیں قرآن سے اور احادیث سے ہم ثابت کریں گے کہ لو لم یکن الحجت لساعت الارض بعلیہا، اگر زمین پہ خدا کی حجت نہ ہو تو یہ زمین مٹ جاتی ہے. اسی طرح اگر اس وقت نبوت اور رسالت کے بعد ایک امام نہ ہو تو یہ زمین جو ہے مٹ جائے گی، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ باقی نہیں رہے گی. تو ہم بہت سارے یعنی عقلی دلائل کے بعد نقلی دلائل کے بعد عقلی دلائل سے ثابت کریں گے کہ امام زمانہ کا ہونا کیوں ضروری ہے. اچھا، مولا کی آپ کس طرح مدد کریں گے؟ مولا کا ظہور ہوگا تو مولا کو ہم لبیک کریں گے، جیسے بھی مولا کہیں گے ہم لبیک کریں گے. جی اچھا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مولا کا ظہور ہو جائے؟ بالکل. یہ کون بد نصیب ہوگا جو نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارا مولا کا ظہور نہ ہو ہماری زندگی میں. اچھا، مولا کا ظہور بھی ہونے کی دعا مانگتے ہیں، مولا کی آمد کی دعا مانگتے ہیں، جی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی 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 بالکل تیار ہیں. مولا امام زمان علیہ اللہم السلام صلی اللہ محمد علیہ اپنی وسلم. زندگی کے اندر کیا کام کرتے ہیں؟ عمومی زندگی میں کیا کام کرتے ہیں؟ ہم سے تو جو جتنی اچھائی ہو سکتی ہے کرتے ہیں، تاکہ آگے ہماری جو ہے نا مشکل آسان ہو. ٹھیک ہے، تاکہ امام کا ظہور جلد ہو جائے تو وہ تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے ہم اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، کسی سے بدنیتی سے نہیں پیش آتے یا کسی سے غصے سے پیش نہیں آتے، کیونکہ ہمارے معصومین علیہ السلام میں تو یہ تو چیز ہے ہی نہیں. ہاں، اس زمانے میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا ہم کرتے ہیں. مولا کے ظہور کیوں ضروری ہے؟ سر دنیا ہی انہی سے قائم و دائم ہے، دنیا ہی انہی کے انتظار میں. وہ آئیں گے تو جو قیامت برپا ہوگی، اس سے پہلے قیامت ہی نہیں ہے. اور جو آثار ہیں اور جو دنیا جس رخ پہ جا رہی ہے، ظہور سے بہت زیادہ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ہم. مولا کے ظہور کے لیے دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ سر دعاؤں کا تو ہمیں جب کہا گیا، جب قرآن میں کہا گیا، جب حضرت رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ قیامت تم سے بہت قریب ہے. جب قرآن میں کہا گیا کہ بہت قریب ہے اور اتنا دورانیہ گزر گیا ہے، تو اس کا حل امام نے جو بتایا ہے وہ دعا ہی بتایا ہے کہ دعاؤں سے ہی جو ہے وہ کیا نام ہے امام کا ظہور ہوگا. اور ان کی معرفت کے لیے ہمیں کچھ عمل اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ظہور جو ہے وہ راہیں ہموار ہوں گی اس کے ظہور کے لیے. امام زمان علیہ السلام کے لیے آپ نے حرم میں دعا کی ہے ماشاءاللہ، اور ان کے ظہور کے لیے بھی دعا کی؟ ان کے ظہور کے لیے بھی دعا کی. اور اگر مولا ظہور فرما لیں تو آپ ان کی کیسے مدد تو کریں؟ میں ان کی مدد کروں گا. میں جیسی حالت میں بھی مجھے پکاریں گے میں ان کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں. میں اپنی جان سے، تن سے، من سے، دن سے. سبحان اللہ. امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں ہماری بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور یہ برائی کے خلاف جنگ کریں.